بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ محمد نواز لق آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارا شمار کیا۔ اسلام کی تعلیمات کا خاصہ یہ ہے کہ یہ تمام طبقہ زندگی پر محیط ہیں، ان کے فوائد سب کے لیے میسر ہیں۔ اسلام امیر، غریب، متوسط، کالا، گورا، چھوٹا، بڑا، معذور، اپاہج سب کے حقوق کی بات کرتا ہے، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اس مذہب کے نمائندے ہیں۔ دوستان گرامی، انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسمانی اعضاء کا کمزور ہونا، نامکمل ہونا، یہ اس کی غلطی یا اس کی خطا نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کی ان کمزوریوں کو اس کے لیے تانا بنا دیا جاتا ہے۔ معذور شخص کو کئی ناموں سے بلایا جاتا ہے، کبھی بھینگا، کبھی لولا، کبھی لنگڑا، کبھی ٹھگنا، کبھی کوئی نام، جس سے اس میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب نے اور ہمارے مذہب کی تعلیم نے، ہمارے رسول کریم نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا کہ کبھی بھی ایسا نہ کرو۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ قرآن نے واضح فرمایا کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عین ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ بلکہ اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ مجھے پیلو کا ایک درخت ہے، اس کی مسواک توڑ کے دو۔ بڑی تیز ہوا چل رہی تھی، وہ اس درخت کے اوپر چڑھے۔ جب وہ مسواک کاٹنے کے لیے وہاں پہ پہنچے تو تیز ہوا کی وجہ سے ان کا جو تہمد ہے اس کو ہوا لگی، وہ اڑا تو ان کی پنڈلیاں جو ہیں وہ نظر آنے لگیں، تو ان کی پنڈلیاں کمزور تھیں۔ دوستوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا تو وہ ہنسنے لگے، باقی لوگ بھی موجود تھے۔ تو حضور نے پوچھا اس کو دیکھ کے تم کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس کی پنڈلیاں کمزور ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا جن پنڈلیوں کو دیکھ کے تم مسکرا رہے ہو، کل قیامت کے دن میزان اعمال میں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی۔ یعنی اللہ کے نزدیک بندے کا درجہ اور رتبہ اس کی جسمانی ساخت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بندے کا رتبہ اور درجہ اس کے اخلاق، کردار، تقوی اور حسن عمل کی بنیاد پر ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ روشائے قریش کو تبلیغ کر رہے تھے، اور حضور کی گفتگو بڑے تسلسل کے ساتھ جاری تھی، اور صحیح محفل کے اوپر جوبن تھا۔ اتنے میں دور سے حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے دور سے اپنی بات سنانے کے لیے آواز دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغ کی وجہ سے اور لوگوں کی جو وہاں پہ جو اکٹھ تھا اس کو غیر منظم ہونے سے بچانے کے لیے حضور نے ادھر توجہ نہ کی۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا کہ حضور تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کون سے لوگ پاس بیٹھے ہیں۔ حضور نے جب توجہ نہ کی، اس میں اگر آپ حالات کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو اس میں جو قصور ہے وہ بھی عبداللہ بن ام مکتوم کا تھا کہ انہوں نے پوچھے ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں مانگی اور دور سے بولنے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تھوڑا سا رخ انور پھیرا تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عبس و تولى کی 4 آیتیں نازل ہوئیں کہ اے میرے محبوب، آپ نے اس سے اپنے منہ کو دوسری طرف پھیرا جب آپ کے پاس نبینا شخص آیا، عین ممکن تھا جو پاس بیٹھے ہوئے ان کی نسبت وہ آپ کی بات زیادہ سنتا اور تزکیہ حاصل کرتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی معذوری کو ان کے حق میں بیان کر دیا، ان کی معذوری کو اتنا مقدم رکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما دیا کہ میرے محبوب آپ نے ایسا نہیں کرنا تھا۔ دوستان گرامی، ہمارے معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی موجود ہے جو اپاہج ہیں، معذور ہیں، محروم ہیں۔ بطور ایک مسلمان، بطور ایک انسان، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ہم فالور ہیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ مالوں کے اندر محروم لوگ اور سائل لوگ ان کا حق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ایک مرتبہ کھانا کھلا رہے تھے، ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھا، ایک بار کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر گزرے پھر کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر گزرے پھر دیکھا بائیں ہاتھ سے، تو تھوڑا سا ناراض ہوئے۔ اس شخص نے کہا حضرت میرا دایاں ہاتھ ہے ہی نہیں، تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ پھر اس کے لیے وظیفہ جاری فرمایا، اس کو جو ضرورت تھی اس کو وہ پورا کیا۔ بطور ایک حکومتی نمائندہ یا حکومت کا عہدیدار ہماری حکومتوں کا بھی حق ہے، ہمارے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کا بھی حق ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں۔ اگر وہ بھی کر رہے ہیں
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گئے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں کوئی معذور شخص، کوئی محروم شخص نظر آئے، ہم اس کی مدد کریں، اس کو ویل چیئر لے کر دیں، اس کو چلنے کے لیے یا اس کو آلہ سماعت لے کر دیں، جو اس کی ضرورت ہے اس کے لیے انتظام کریں، تاکہ اس معذور کو اس بات کا یقین ہو کہ میں زندہ انسانوں کی دنیا میں رہتا ہوں. اگر معذور کی معذوری تمہارے سامنے اس کو معذور ہی رہنے دے اور تمہارے اندر اس کا کوئی احساس پیدا نہ ہو، تو یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک محروم شخص آئے اور آپ اس کی محرومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کریں. وہ معاشرے جنہوں نے محروم لوگوں کا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی. یہ حال میں جو قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، آپ اس میں دیکھیں جس شخص نے افتتاح کیا، غانم المفتاح، ایک معذور انسان ہے، لیکن اس کی کمیونٹی نے، اس کی سوسائٹی نے اس کو جو ہے وہ اس کا دل ٹوٹنے نہیں دیا، اس کو پروموٹ کیا ہے. آج وہ شخص کئی کمپنیوں کا مالک ہے، قطر کا بہترین موٹیویشنل سپیکر ہے. تو کیا ہم اپنے ارد گرد جو معذور لوگ ہیں ان کا آسرا اور ان کا سہارا بن کر ہم ان کے لیے یہ آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے؟ آج معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے دل سے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز جب بھی مجھے موقع ملا، اللہ نے توفیق دی، میں ضرور کسی نہ کسی معذور شخص کا سہارا بنوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس خدمت میں قبول رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.